अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपको यहाँ पर नजर आने वाले शख्स मौलाना सादिक नदवी साहब है। इनके वीडियोस को आप लोग 2-3 दिनों से यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं कि अल्लाह के बंदे ने दुनिया से तंग आकर रेलगाड़ी के नीचे पड़ के खुदकुशी कर बैठे हैं और अपनी दुनिया की जिंदगी को खत्म कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलवी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद कि आपके सामने जो हकीकत है, यानी मौलवी सादिक नदवी साहब इन्होंने खुदकुशी करने की असल वजह क्या है, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने इनके ताल्लुक से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। एक एक वीडियो के अंदर एक एक वजह बताई जा रही है बगैर तहकीक के। कि कोई कह रहा है इसका जिम्मेदार मदारिस वाले हैं, इसके जिम्मेदार उलमा कराम है, इसके जिम्मेदार अवाम है और इसके जिम्मेदार खुद इनकी बीवी है। लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर सही क्या है, मौलाना ने किस लिए खुदकुशी की है, आपको मालूम हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मौलाना सादिक नदवी संबली साहब ने इल्म जो हासिल किया है, बहुत बेहतरीन इल्म हासिल किया है। और जिस मदरसे के अंदर इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली थी, वहां पर भी बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया करते थे। और दोस्तों, मौलवी साहब के पास उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी का भी इल्म था। अंग्रेजी इल्म भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन एक बुरी बात मौलवी साहब के पास ये थी कि मौलाना के पास बहुत ज्यादा गुस्सा था। जिसको गुस्सा नहीं आता वो इंसान नहीं है, और जो अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता वो भी इंसान नहीं है। इंसान वो है जिसको गुस्सा भी आना है और उसके ऊपर काबू भी पाना है। जिस मदरसे में मौलाना पढ़ाया करते थे, उस मदरसे के शागिर्द ने खुद बताया है मौलाना बहुत गुस्से वाले थे। आप लोगों के लिए जो शागिर्द का कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको हमने दूसरे यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड किया है। वो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं। एक दिन मौलाना कुछ मदरसे के जिम्मेदार बुलाते हैं और कहते हैं कि मौलाना, आज से आपको एक और जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप हमारे मदरसे के अंदर निगरानी भी करना है। तो मौलाना को ये बात पसंद नहीं आती और कहते हैं कि मैं निगरानी नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। तो मदरसे के जिम्मेदार कहते हैं, अगर आप निगरानी नहीं करोगे तो आपके तनख्वाह में से हम 2000 रुपये कम कर देंगे और वो 2000 लेकर दूसरे शख्स को देंगे जो निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा। मौलाना को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तो मौलाना कह दिए कि मैं अब से इस मदरसे में नहीं रहूंगा और ना ही मैं किसी को पढ़ाऊंगा, मुझे इजाजत दे दीजिए। मौलाना उस दिन से मदरसे को आना बंद कर दिया। मदरसे के कोई भी जिम्मेदार मौलाना को मदरसे से नहीं निकाले हैं। मौलाना खुद मदरसे से दूर हुए हैं। ये बात समझने वाली है कि बहुत सारे लोग ये बात को आम कर रहे हैं कि बगैर किसी वजह के मौलाना सादिक नदवी साहब को मदरसे से यूं ही निकाला गया। ये बात बिल्कुल गलत है। मौलाना खुद उनको ये जिम्मेदारी पसंद नहीं आने की वजह से मदरसे से निकल गए हैं। और इसी गुस्से के अंदर जिस मस्जिद में इमामत किया करते थे, उस मस्जिद में इमामत भी छोड़कर वहां से निकल पड़े। आप लोगों को मैं मदरसे का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि लोग मदरसे के नामों को सामने रखकर उन मदारिस को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने वो मदरसे का नाम नहीं रख रहा हूँ। और जिस मस्जिद में वो इमामत कर रहे थे, वो मस्जिद का नाम भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस के अंदर ये बात भी पहुंची है कि जिस मस्जिद के अंदर इमामत किया करते थे, उस मस्जिद के मुख्तदियान बहुत बुरा भला मौलाना को कहा करते थे, बहुत बातें इस तरह किया करते थे जो बातें नहीं करनी थी। इसलिए मौलाना उन बातों से तंग आकर वहां से निकल गए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है।
یہاں کے مدرسے کے غصے کی وجہ سے مولانا مسجد کی امامت بھی چھوڑ دے کے گجرات پہنچے ہیں اور وہاں پر جا کر مولانا رکشہ چلانا شروع کیا۔ اور الحمدللہ جہاں پر مولانا رکشہ چلایا کرتے تھے وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں مولانا ہر ماہ 20,000 سے لے کر 25,000 تک پیسے کمایا کرتے تھے۔ مہینے کی آمدنی ان کی 20,000 سے لے کر 25,000 روپے کی تھی، اور اس کے اوپر ہر ایک کا گھر تو چل سکتا ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ گھر کے اندر بیوی مولانا کو بہت ستایا کرتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز مانگا کرتی تھی، جس سے تنگ آ کر مولانا نے خودکشی کی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، اس 25,000 کمانے والے گھر کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل سے آرام اور خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ لوگ یہ بات کو عام کر رہے ہیں کہ مولانا کی بیوی بہت ستایا کرتی تھی، ان سے تنگ آ کر خودکشی کر بیٹھے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ مولانا اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے گلے کے اندر اچانک سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ گلے کی بیماری کے علاج میں مولانا کے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، فلانی سکیننگ، فلانی رپورٹ، فلانی جگہ اور فلانا ڈاکٹر، فلانی دوا، اس طرح بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن گلے کی جو شکایت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور بہت سارے کاروائیاں گلے کے باقی رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی مولانا جو 20-25,000 کمایا کرتے تھے رکشہ چلا کر، وہ مولانا کو بہت کم معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ہر ایک انسان کی صفت ہے اتنا بھی کما لیں گے بہت کم ہی معلوم ہوں گے۔ حضرت شیخ نے کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو سننے کا ایک جنگل دیا جائے وہ دوسرے کی تلاش میں نکلے گا، اگر کسی کو 2 دیا جائے وہ تیسرے کے تلاش میں نکلے گا۔ تو یہاں پر مولانا کو بھی یہ 20-25,000 کم لگنے لگے، اور ایک گلے کی شکایت کی وجہ سے پیسے اس کے اندر بہت خرچ ہو رہے تھے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، ایک ہے پیسے کم معلوم ہونا اور دوسرے ہے گلے کی شکایت، دونوں چیزوں کو مولانا نے اپنے دماغ کے اوپر بہت بھاری محسوس کیے، اور اسی کے تعلق سے دن رات سوچا کرتے تھے۔ ان کا سوچنا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا، اور اپنے دماغ کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، اور یہاں تک آج دفعہ مولانا بہکی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح پاگل لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی حالت میں پریشر اور زیادہ ہونے لگا، زندگی بہت تنگ معلوم ہوئی، اور دل کے اندر یہ بات طے کر چکے کہ یہاں پر دنیا میں جینے سے بہتر ہے میں کہیں جا کر مر جاؤں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہمیں یہاں چین نہیں مل رہا ہے تو ہم مر کر چین پائیں گے، ہمیں یہاں چین نہیں مل رہا ہے تو ہم مر کر چین پائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تو مولانا نے اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر چکے تھے کہ اب میں جینے سے بہتر ہے مرنا صحیح ہے۔ تو 27ویں تاریخ اگست کے 2022 کو مولانا مراد آباد اسٹیشن پہنچتے ہیں اور پلیٹ فارم نمبر 1 پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ریل گاڑی آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی ریل گاڑی آتی ہے اور آ کر تھوڑی دیر میں کھڑے ہونے والی تھی، اس ریل گاڑی کے آگے کود کر اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں۔ جیسے ہی مولانا ریل گاڑی کے نیچے پڑتے ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سر الگ اور دھڑ الگ۔ وہ ویڈیوز یہاں پر دکھانا مناسب نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب کے گائیڈ لائنز کے خلاف بھی ہے، تو اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ایک لنک ہے، اس کے اوپر پریس کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا اس طرح خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرما دے۔ ایک بات یاد رکھے، ہر تنگی کا اور ہر پریشانی کا، ہر بیماری کا، ہر دکھ کا حل خودکشی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خودکشی کر کے مر جاتے تو ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔
کس لیے کہ یہ عمل بہت برا عمل ہے۔ یہ عمل کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جسم کے اوپر اللہ کا حق ہے، اس بات کو ہم یاد رکھنا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے تمام پریشانیاں اور دنیا کے تمام دکھ ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر ایسا زور سے لاتے ہیں کہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں کہ رزاق وہی ہے، مالک وہی ہے، وہی ستار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے۔ اس بات کو بھول کر اپنے آپ کو دنیا کے پریشانیوں میں ڈوب کر ایسے خودکشیاں کر بیٹھتے ہیں۔ زمین سے ایک دانہ نہ اگے، آسمان سے ایک پانی کا قطرہ نہ برسے، پھر بھی پالنے والی ذات، کھلانے والی ذات اور پلانے والی ذات وہ ہمارے اللہ کی ہے۔ یہاں پر ہم مولوی صاحب کی طرف آتے ہیں، کیا بتائیے یہ خودکشی کرنے سے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس واقعے سے ہم سب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی سے ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب آنے والے حالات سے لڑنا ہے، آنے والے حالات پر جم کر رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر مولانا کے خودکشی کی وجہ معلوم ہو چکی ہے۔ آپ لوگ بلا وجہ کسی مدرسے کو، کسی عوام کو، کسی علماء کو بدنام نہ کیجیے۔ ایک بات عوام سے ہے، علماء اکرام سے تو میں بولنے کا قابل نہیں ہوں، لیکن عوام سے میری یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا مال دیا ہے تو آپ کے محلے میں آپ کے قریب جو عالم ہے، جو امام ہے، جو معزن ہے، ان سے جا کر ملاقات کرے، ان کے حالات کی تحقیق کرے، اور آپ کے پاس اگر مال اللہ نے دیا ہے تو آپ مٹھی موچ کر تھوڑا مال ان کو دیتے رہا کرے، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں بہت کم تنخواہ میں کرتے ہیں، جس تنخواہ سے ان کے ضروریات پورے ہوتے نہیں ہیں۔ موذن ہو، امام ہو اور عالم ہو جو مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں، بہت کم تنخواہ میں ان کی زندگی چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عالم کی، ہر امام کی، ہر مؤذن کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اب یہاں تک کہ ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے تو اس طرف جو ہمارا آئیکن ہے عمران ٹیک زون والا، اس پر پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس طرف کے 2 ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔